الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرماوے. یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے. المؤمن یالف و یولف ولا خیر فی من لا یالف. کہ مومن جو ہوتا ہے وہ محبت کرتا ہے اور اس سے بھی لوگ بھی محبت کرتے ہیں. وہ جو محبت نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو یہ آپ حضرات کی محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ میری بات سمجھو، یہ نہ تماشا نہ بناؤ. تبلیغ کی محنت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے ہم کو ایک محنت دی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے کیا چاہا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کی زندگی یہ ذمہ داری کی زندگی ہے. خالی جینا نہیں ہے. وہ تو جانوروں کے لیے، وہ جیتے ہیں مر جاتے ہیں. اللہ نے انسانوں کی زندگی کو ایسا نہیں بنایا ہے، بلکہ انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد قرار دیا ہے. کہ انسانوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کے لیے ان کو زندگی دی ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. دیکھو، آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، پھر آدم علیہ السلام کو اتارا اور انسانوں کو آباد کیا. تو ان کی آبادی کے اور زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ زندگی کا مقصد بتایا. اگر زندگی مقصد پر رہی تو خیر ہی خیر ہے. دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. دنیا میں برکتیں ملے گی، آخرت میں بدلہ ملے گا. زندگی اگر دین پر آئی، اللہ کی عبادت پر، اس کے حکموں پر آئی، تو یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا میں برکتیں ملے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے. آج لوگ حالات سے پریشان ہیں. جی ہاں، حالات کی پریشانیاں اس لیے آتی ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہے. حالانکہ یہ زندگی تو ذمہ داریوں کی زندگی ہے. اللہ نے حیات دی ہے، یعنی زندگی دی ہے، مال دیا ہے، تندرستی دی ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور یہ امانتیں بھی ہیں. ہر آدمی کی زندگی اللہ کی امانت ہے. اس کی تندرستی امانت ہے، اس کا مال امانت ہے، اس کی اولاد امانت ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ
کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں. جب تک چاہیں گے اللہ رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے. امانت ہے. جیسے امانت والا کوئی چیز رکھ کے جائے کہ میں واپس آ کے لے لیتا ہوں، جب وہ آئے گا لے لے گا. ایسے میرے دوستوں مال ہو، اولاد ہو، زندگی ہو، تندرستی ہو، یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں. جب تک چاہیں گے رہیں گے. جب چاہے گا اللہ تعالیٰ آدمی تندرست رہے گا، جب اللہ چاہیں گے بیمار ہو جائے گا. علی فرماتے تھے بیماری اچانک آتی ہے. ہاں، کہ رات کو صحیح سویا تھا اور صبح فالج ہو گیا. میرے ایک دوست تھے مکے میں، ہمارے ساتھ جماعتوں میں بڑا لگ گیا تھا اس نے. تو میں مکے گیا تو انہوں نے اپنی کی خیر خبر پوچھی. وہ عرب تھے، ان کا نام تھا ماتو. میں نے کہا ماتو کی کیا خبر ہے؟ ہمارے ساتھ سال لگایا تھا اس نے. ان کا وہ تو بیمار ہے. رمضان کا مہینہ تھا مکے میں، ہم لوگ تھے. رمضان کی راتیں تو کھلی رہتی ہے. ان کا ایسا ہے تراویح کے بعد ان کی خیر خبر لیں. بیمار کی خبر لینا تو سنت ہے، خیر خبر لینا. جی ہاں، وہی تو ہمارے دوست ہے. تو ان کے پاس گئے تراویح پڑھ کر کے. میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ مجھے مولوی صاحب کیا بتاؤں، رات کو سویا تھا تو صحیح تھا، آدھی رات کو بدن کے نچلے حصے میں فالج ہو گیا. اب وہ بدن کا حصہ ہلتا نہیں ہے، بے جان ہو گیا. یہ میں نے اسے یہ بات سنائی کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں امانت ہے. تندرستی امانت ہے، مال امانت ہے، اولاد امانت ہے. جب تک اللہ چاہیں گے رکھیں. اس لیے اس کو نعمت سمجھ کر استعمال کرو اور امانت سمجھ کر اس کو برباد نہ کرو. اللہ کی نعمت ہے، استعمال کرو. کھاؤ، پیو، پہنو، اوڑھو. اور جو نعمت دین کی دی ہے اپنے آپ کو دین کا پابند بناؤ. یہ دین کی نعمت کا حق ہے. اللہ نے کھانا پینا دیا، حدیث میں ہے کہ اللہ نے کھانا پینا دیا ہے، نعمت دی ہے تو کھاؤ، پیو، پہنو، اوڑھو. انشاءاللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو دین بھی ایک نعمت ہے. تو اپنے آپ کو دین کا پابند کرو. اپنے آپ کو دین کا پابند کرو. یہ دین کی نعمت کا حق ہے. کیوں کہ ہم کو حکم ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کا حکم مانتے مانتے مر جاؤ. جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. یہ حضرت عمر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ یاد رکھو جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے قبروں میں سے اٹھو گے. اس لیے میرے بھائیوں، زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے. آج ہم نے اپنی زندگی کو منشاہی بنایا ہے، منشاہی بنایا ہے. اور یہ بہت نادانی کی بات ہے کہ اپنی زندگی کو منشاہی بناوے، جو چاہے کرے، جو چاہے کھاوے، جو چاہے کمائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی ایک امانت ہے. اور زندگی میں جتنی نعمتیں ملی ہے وہ بھی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت دی ہے اور یہ دعوت دی ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے اس سے آخرت بناؤ، اس سے آخرت بناؤ. جیسے زمیندار اپنی زمین سے پیداوار لیتا ہے. اگر باغ کی زمین ہے تو فروٹ اور پھل لے گا، کھیت کی زمین ہے تو اناج لے گا اپنی زمین سے. تاجر اپنے کاروبار سے نفع لیتا ہے. کوئی تاجر اپنے کاروبار میں کھوٹ نہیں پسند کرتا، کاروبار میں نفع لے، زمین سے پیداوار لے. ایسے ہی میرے دوستو اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ حکم ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ اللہ نے تجھے جو دنیا دی ہے اے بندے تو اس سے اپنی آخرت بنا لے. تو دنیا دی ہے آخرت بنانے کے لیے، جیسے زمین دی ہے کھیت کرنے کے لیے، باغ بنانے کے لیے، مال دیا ہے کاروبار کرنے کے لیے.
تو تجارت کو حلال کیا کہ تجارت کرو. ایسے ہی میرے دوستوں دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے دی. ہمارے نام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے، ہم اس پیغام کو بھول گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں تو پیغمبر پیغام دے گا، اپنا اللہ کا میسج سنائے گا. اب تو میسجوں کا زمانہ ہے، آپ کا نام میسج ہے، آپ کا نام میسج ہے. تو ہمارے نام بھی ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے. کیا پیغام دیا؟ ہم کو یہ پیغام دیا ہے میرے دوستو کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. تمام انسانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا. یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، یعنی انسانوں کے لیے پیدا کیا، کسی اور کے لیے نہیں پیدا کیا. دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اسے فائدہ اٹھاؤ، اپنا گزران کرو. اور اس طرح پیدا کیا ہے دنیا کو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی. پابند کیا ہے، پابند کیا ہے دنیا کی چیزوں کو. آپ سمندر میں سفر کریں گے تو سمندر انکار نہیں کرے گا کہ یہاں جگہ نہیں ہے. آپ سڑک پر چلیں گے تو زمین انکار نہیں کرے گی. ہاں، ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے، آگ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے. جانوروں کو آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اتنا بڑا ہاتھی ہے، لوگ ہاتھی پر سواری کرتے ہیں، ہاتھی سے کام لیتے ہیں، ہاتھی سے کماتے ہیں، جانوروں سے کماتے ہیں. وہ جانور انکار نہیں کرتا، ورنہ جانور کی طاقت آدمی کی طاقت سے زیادہ ہے. تو کیا بات ہے کہ اللہ نے ان تمام دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو کیا بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کمزور ہے اور ہاتھی سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہاں، ہاتھی پالتے ہیں، ہاتھی سے کماتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں، جانوروں سے دودھ، دہی اور کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں. تو اسے یہ انعام ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. تو پہلی بات انعام کی ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور تم کو کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ کہا، یہ ہمارا نام پیغام ہے. ہاں، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ہم نے کہا ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. روز ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. جب اس کا وقت آ جائے گا وہ اپنے آخرت میں اتر جائے گا. جیسے پیسنجر سفر کرتے ہیں، جب اس کی جگہ آتی ہے تو وہ اتر جاتے ہیں. تو کہا کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. حکومت کرتا ہو، تجارت کرتا ہو، زمینداری کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے روز روز جب سے پیدا ہوا. تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. اللہ تم کو دنیا میں سے آخرت میں لے جائیں گے. ہاں، ہر ایک کا ایک وقت نکالا ہے. جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ آخرت میں اتر جائے گا، پھر واپس نہیں آئے گا. وہی اصلی جگہ ہے. ان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ آخرت کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اگر آخرت بنائی ہے تو ہمیشہ کی خیر میں رہے گا، ہمیشہ کی رحمت میں رہے گا. آخرت بگاڑی ہے تو ہمیشہ کی آفت میں رہے گا. اس لیے آدمی ذمہ دار ہے، اپنی آخرت بناوے یا بگاڑے اس کی ذمہ داری ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات قسم کھا کر کے ہم کو سمجھائی. قسم اس لیے کھائی تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ معمولی بات نہیں ہے، اہم بات ہے، اس لیے قسم کھائی. قسم کھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات سنائی کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار. کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے. کہ آپ قسم کھا کر کیا سمجھا رہے ہیں؟ قسم کھا کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ موت کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ نہیں، تیسری جگہ نہیں ہے. یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. اس کی قبر یا جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا ایک گھڑا اور کھڈا بنے گی، تیسری جگہ نہیں ہے. یہ بات قسم کھا کر کے کہی ہے اور پیغام دیا ہے. اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں اور آگے جو حالات آنے والے ہیں اس کے بارے میں سوچا کرے. یہ نہیں کہ اپنے آخرت کو بھول جائے، موت کو بھول جائے، یہ نادان ہے. جو چیز آنے والی ہے اس کے بارے میں فکر مند رہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. فرمایا ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی. ایک کل آنے والی ہے یعنی موت، کل آنے والی ہے یعنی قیامت. قیامت بڑی موت ہے، اپنی موت چھوٹی موت ہے. قیامت بڑی قیامت ہے، ہر آدمی کی موت اس کی اپنی قیامت ہے، یہ آئے گی ہر آدمی پر. تو فرمایا ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے اس کے لیے کیا تیاری کی. کیوں کہ دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو نتیجے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں جو کچھ کرے گا اس کا نتیجہ وہ مرنے کے بعد دیکھے گا. یہاں نتیجہ نہیں نظر آتا، آنکھیں کھلی ہے مگر نتیجہ نظر نہیں آتا. جب آنکھیں بند ہو جائے گی تو نتیجے آ جائیں گے. اب نگاہ تیز ہو جائے گی، نگاہ اس کی تیز ہو جائے گی. یہاں تو سامنے دکھتا ہے، پیچھے کسی نوجوان سب کچھ دیکھے گا. اس لیے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. حدیث شریف میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. آدمی تمام مشینوں پر قابو کرتا ہے، پاس کرتا ہے، شیلو کرتا ہے، بند کرتا ہے، کھولتا ہے، کرتا نہیں کرتا، مشینوں پر قابو کرتا ہے. تو فرمایا ایسے اپنی ذات پر قابو کرے. کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرے جس سے اللہ راضی رہے، وہ کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہے. اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو گئے. بڑی زبانوں میں اللہ اکبر، کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گئے کہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے اور اللہ راضی کر دے گا بندوں کو، کیونکہ بندوں نے اللہ کو راضی کیا اور انہوں نے اللہ کو ناراض کیا. اللہ کو ناراض کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ. یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہے کہ جس پر اللہ کا غصہ ہوا وہ تو کام سے گیا. اس لیے میرے دوستو آدمی بہت نازک حالت پر ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو وہ اللہ کو راضی کر لے گا اور ہمیشہ کی رحمتوں میں پہنچ جائے گا. دنیا میں اللہ حالات بنا لیں گے، آخرت میں انعام دیں گے. یہ قاعدہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوں گے تو حالات بنا دیں گے. بزرگوں نے لکھا ہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور آپس کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. آج لوگ حالات سے پریشان ہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ پریشانیوں کو گایا کرے کہ بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے، کہ ایسا نہیں ہے.
بلکہ پریشانی کا علاج بتایا ہے کہ اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہوں گے ایمان سے. پہلی بات ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے کہ اللہ ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حیات، موت، نفع، نقصان، عزت، ذلت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہتے ہیں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو جس طرح راتیں چھوٹی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے، دن چھوٹے ہو گئے، راتیں بڑی ہو گئی، ایسے ہی انسانوں کے حالات. کبھی اللہ خوش ہوں گے تو ان کے حالات کھول دیں گے. ان کے حالات میں ان کو جیسے دن بڑا ہو گیا کہ ان کے حالات کھل گئے، سب پریشانیاں ختم ہو گئی. اور کبھی ناراض ہوں گے تو حالات تنگ کر دیں گے، یہ دن چھوٹے ہو گئے، رات چھوٹی ہو گئی. تو رات دن چھوٹا ہونے کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ چاہیں گے تو حالات تنگ کریں گے اور پریشانیاں آئے گی، دشمنیاں ہوگی، بے برکتی ہوگی. اور اللہ ناراض ہوں گے، پریشانیاں ختم ہو جائے گی. پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپس میں محبتیں ہوگی، اسباب میں برکت ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی. یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ انعام ہے اللہ کا. اور یہ بات اللہ نے ہم کو سمجھائی ہے. اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی سمجھنا ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ایمان سے راضی ہوگا، اللہ عبادت سے راضی ہوگا. عبادت کے لیے پیدا کیا تو اللہ عبادت سے راضی ہوگا، عبادت سے خوش ہوگا. عبادت میں نماز کا حصہ اور نماز کا درجہ سب سے اونچا ہے. نماز کا درجہ سب سے اونچا ایمان کے بعد. اس لیے نماز ہر ایک پر فرض ہے، غریب ہو، مالدار ہو، بیمار، تندرست، سفر میں ہو، گھر پر ہو، ہر حال میں نماز پڑھے. کہ نماز اللہ کا ایک تعلق ہے ہمارے ساتھ. اس لیے میرے دوستو اللہ راضی ہوں گے ایمان سے، اللہ راضی ہوں گے نمازوں سے، عبادتوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے. یہ تمام وہ کام ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے، اسی کی دعوت دی جاتی ہے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے دین کی محنت کرنا یہ ایسا ہے جیسے بارش ہو گئی. بارش ہو جائے گی تو ہر چیز اگے گی، زعفران بھی اگے گا، جو بھی اگے گا، ادنا چیز بھی اگ جائے گی، اعلیٰ چیز بھی اگ جائے گی. بارش ہو گئی. اور بارش نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، سوکھنا پڑے گا، دھوکے میں نہیں ہے لوگ. تو میرے بھائیوں، دین ایسا ہے جیسا بارش ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا میں مجھ کو اللہ نے اپنا دین دے کر کے بھیجا ہے اور میرا یہ آنا ایسا ہے جیسے کہ بارش ہو گئی. بارش ہو گئی تو سب کا کام ہو جاتا ہے. زمینداروں کا کام بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین اپنی پیداوار نکالے گی، مال نکلے گا، آمدنیاں ہوگی تو کاروبار بھی ہوگا، مزدوروں کو مزدوری ملے گی. اور بارش رک گئی تو سب ٹھپ، کاروبار بھی ٹھپ، مزدوروں کو مزدوری بھی نہیں ملے گی. بارش وقت میں سب کا مسئلہ بگڑ جاتا ہے، روزی کا مسئلہ. کیوں بارش نہیں ہے، پورا ملک پریشان. کیوں کہ ملک میں بارش نہیں ہے. تو اللہ پانی روک دیتے ہیں تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، پانی برسا دیتے ہیں تو سب کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرا دنیا میں آنا ایسا ہے کہ جیسے کہ رحمت کی بارش ہو گئی. رحمت کی بارش ہو گئی. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی. بارش ہو گئی تو سب کا کام ہو جائے گا، زمینداروں کا، مزدوروں کا، کھیتی کرنے والوں کا، تجارت کرنے والوں کا، حکومت کرنے والوں کا. اور بارش نہیں ہے تو سب کا کام ختم. ہر طبقہ پریشان ہو جائے گا کہ پانی نہیں آیا. ایسے ہی میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے. اس دین کا بھی ایسا ہے کہ اگر دین آیا تو کیا ہوگا کہ لوگوں میں ایمانداری آئے گی،
ہمارا نوکر بھی ایماندار ہو جائے گا، ہمارا مزدور بھی ایماندار ہو جائے گا، ہمارا تاجر بھی ایماندار ہو جائے گا، ہمارا کاشتکار بھی ایماندار ہو جائے گا، مردوں میں عورتوں میں سب میں ایمانداری اور خدا کا خوف آئے گا. وہ اصل ہے. اس لیے میں نے ہم کو ایمان کی محنت کے لیے دعوت دی ہے کہ ایمان کی محنت کرو، اللہ کے راستے میں پھرو ایمان کے، تاکہ اندر ایمان آوے، اور ایمان آئے گا تو خدا کا ڈر پیدا ہوگا. اللہ کا ڈر آ گیا تو آدمی برائیوں سے بچ جائے گا. اللہ کا ڈر آیا ہے تو آدمی خیر کی طرف چلے گا، نمازوں کو قائم کرے گا، زکاتوں کو ادا کرے گا، حج کرے گا، روزے رکھے گا، غریب کی مدد کرے گا، محتاج کا ساتھ دے گا. یہ ساری خیر اس پر ہے، دین پر ہے. کہ دین کی محنت ہوئی تو جب بارش ہو گئی. اس لیے میرے دوستوں ہم کو اس کی دعوت دی ہے. کیا دعوت دی ہے؟ اور ہم کو ذمہ داری سمجھائیے. یہ میں نے عرض کیا کہ دنیا ذمہ داریوں کے جاننے، تبلیغ ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے. کہ تبلیغ کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اس طرح زندگی کی ضرورتوں کو سمجھے ہوئے ہیں کہ کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، شادی چاہیے، دوا دارو چاہیے. یہ زندگی کی ضروریات کہلاتی ہے. تو جس طرح ہم نے زندگی کی ضروریات کو سمجھا ہے، ایسے میرے بھائیوں زندگی کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے، تاکہ موت کے بعد جو جواب دینا پڑے گا وہ جواب اس وقت آسان ہوگا جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی. اگر زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی اور دنیا کی نعمتوں کو کھا پی کے مر گئے ہیں تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا. کہ نعمتیں تو ختم ہو گئی اور ذمہ داریاں باقی رہ گئی تو جواب دینا پڑے گا. جواب دینا پڑے گا. ہر آدمی کی قبر، علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کی قبر وہ اس کے عمل کا ایک صندوق ہے. جس طرح صندوق اور بکس ہوتا ہے تو بکس میں آدمی سفر میں، گھر میں بکس میں اپنی چیزیں رکھتا ہے. رکھتا نہیں؟ رکھتا نہیں تاکہ ضرورت کے وقت میں کھول کر کے نکال لیں. سفر میں بھی بکس ہے، اس میں اپنا سامان، اپنی چیزیں، اپنی دوا، پیسے، اور گھر میں بھی. تو کہا ہر آدمی کی قبر اس کا بکس ہے. وہ جو عمل کرتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے. جو عمل کرے اچھا یا برا وہ اسی قبر میں پہنچتا ہے. جب اس کے لیے اسی قبر کھولی جائے گی تو وہ دیکھے گا کہ یہ میرا عمل ہے، یہ میرا گناہ ہے، یہ میرا گناہ ہے. میں نے فساد کیا تھا، اس کے لیے میں نے عبادت کی تھی، میں نے اللہ کے راستے میں مال لگایا تھا، جان لگائی تھی، ذکر کیا تھا، تلاوت کی تھی، عبادت کی تھی. اس کا یہ جو ایمان دیا تھا اللہ نے، لا الہ الا اللہ، حدیثوں میں کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے. تو یہ کلمہ قبر میں سر کی طرف ہو جائے گا. ایمان سر کی طرف، تو بڑی چیز ہے. اور نمازیں پڑھی تھی کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائے گی. اور روزے رکھے تھے ہر رمضان کے کہ وہ بائیں طرف ہو جائیں گے. باقی اعمال دوسری طرف ہو جائیں گے. اس طرح اس کے جتنے اچھے اعمال ہیں وہ قبر میں اس کے چاروں طرف ہو جائیں گے. تو جب قبر اس میں اس کے اچھے اعمال اس کی طرف ہو جائیں گے تو اب قبر کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اچھے عملوں کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. یہ سمجھایا ہے کہ القبر و صندوق العمل، ہر آدمی کی قبر اس کے عمل کا صندوق ہے. اور اگر اعمال چھوڑ دیے ہیں، نمازیں چھوڑ دی ہیں، زکاتیں دبائی ہے، ادا نہیں کی ہے، روزے کھوئے ہیں اور دوسرے دین کے کاموں کو کھویا، تبلیغ بھی نہیں ہوئی تو قبر میں اندھیرا ہوگا. ہاں، اور تنگی ہوگی اور گھبراہٹ ہوگی. تنگی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، گرمی ہوگی. ایک دفعہ فرمایا قبر میں گرمی ہوگی. جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو گھروں میں گرمی ہو جاتی ہے، بچے پریشان ہیں، چھوٹے بچے پریشان ہیں، لائٹ نہیں ہے. ایسے قبر میں گرمی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا گرمی کا کیا علاج ہے؟ قبر کی گرمی کا کیا علاج ہے؟ فرمایا قبر کی گرمی کا علاج صدقہ دینا ہے. کہ صدقہ دے اپنے مال میں سے تو قبر میں ٹھنڈک ہوگی. اس طرح ہر عمل کا اثر ہوگا. کہ نماز کا نور ہوگا، نماز ادا کی تھی کہ قبر میں نور ہوگا.
روزہ رکھا تھا کہ روزہ ڈھال بنے گا. ڈھال ہوتی ہے حفاظت کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے کہ روزہ ڈھال بنے گا. اس طرح جو جو اعمال کیے تھے وہ اپنے خیر کے ساتھ اس کے بعد پہنچ جائیں گے. فوجدوا ما عملوا حاضرا، کہ جو عمل کیا تھا وہ حاضر پایا. اس لیے اس دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سب نتیجے جو سنائے جاتے ہیں حدیثوں میں وہ آئیں گے، آج نہیں تو کل. انما توعدون لآت، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس چیز سے تم کو ڈرایا جاتا ہے، وہ تمہارے سامنے آنے والی ہوگا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو لاچار نہیں کر سکتے. اللہ بڑا طاقت والا ہے، وہ چیزیں جو کی ہے وہ سامنے لائے گا. اس لیے میرے دوستوں یہ دعوت ہے اللہ کے دین کی، اور یہ محنت ہے تاکہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناؤ. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دیندار بناؤ. جیسے مالدار بنانے کی فکر ہے، ڈگری لینے کی فکر ہے ہر ایک کو، ڈگری والا بن جاؤں، مال والا بن جاؤں، عہدے والا بن جاؤں. یہ ٹھیک ہے لیکن یہ موت تک ہے. موت پر ساری ڈگریاں اور سارے ختم. ایک چیز ہے جو ختم نہیں ہوگی، وہ کیا کہ دینداری. دینداری ہے کہ دینداری قبر میں جائے گی اور بے دینی بھی قبر میں جائے گی. اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے ایمان کو صحیح کریں. ایسا ایمان بنانے اللہ کے راستے میں پھر کر کے جس سے خدا کا خوف پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. ایسا ایمان بنانا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں بنے گا تو فرض برباد کرے گا، حرام میں پڑ جائے گا. تو حرام میٹھا ہوتا ہے، حرام میٹھا ہوتا ہے، تو حرام میں پڑے گا، فرضوں کو کھوئے گا، دوسروں کا حق دبائے گا. ایمان نہیں ہے. اور ایمان ہوگا تو اندر ڈر پیدا ہوگا، اللہ کے فرض ادا کرے گا، اللہ کے حرام سے بچے گا، کسی کا حق ہے تو ادا کرے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا. ایمان سے یہ خیر وجود میں آتی ہے. اس لیے یہ ایمان کی محنت بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. یہ ایمان کی محنت ہے. حدیثوں میں کہ ایمان کی محنت ضرور کرو، یہ جنت کا دروازہ ہے. ایمان کی محنت ضرور کرو کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو ختم کرے گا. یہ حدیثوں میں ہے کہ دین کی محنت کرو گے، تبلیغ میں پھرو گے تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور جنت میں جانے کا راستہ کھل جائے گا. ہاں، یہ بشارتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بوگس بات نہیں ہے، بشارتیں کہ جب تم دین کی محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور یہ جنت کا دروازہ ہے. تو تمہاری پریشانیوں کو اللہ اٹھا دے گا. آج لوگ پریشان ہیں، یہ ہر ایک کے پاس پریشانی ہے. اس کا یہ علاج بتایا ہے کہ جب دین آئے گا تو پریشانیاں اٹھ جائے گی اور زندگی چین والی ہوگی، سکون والی ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر اچھے اعمالوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے اللہ پاک صاف زندگی دیں گے، جینے کے لیے صاف ستھری زندگی دیں گے. ابھی ہماری زندگی پریشانیوں میں میلی ہے، وہ میلی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایسے لوگوں کو جینے کے لیے دنیا میں پاک صاف زندگی دیں گے جب ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، بے ایمانی سے پاک ہوگی، پریشانیوں سے پاک ہوگی، دشمنی اور عداوت سے پاک ہوگی، بے برکتی سے بھی پاک ہوگی. اور اس میں برکتیں آئے گی، دعا میں قبولیت آئے گی، روزی میں برکت آئے گی، اور دلوں میں چین آئے گا، حیات طیبہ. تو فرمایا جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان لا کر، ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، اور جو آخرت میں دیں گے وہ اس سے الگ ہے، وہ اس سے بڑھ چڑھ کر ہے. اس لیے ہمارے پاس میرے دوستوں یہ معاملہ ہے کہ ہماری زندگی ایک ذمہ داریوں کی زندگی ہے. ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ سمجھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں سے
قرآن کریم کی آیتوں سے ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھائی ہے، لیکن ہم بہت دور ہو گئے اس سے، جہالت آ گئی ہے، جہالت آ گئی۔ جہالت کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں بھول گئے، جو حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے تھے وہ حقوق کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم پر کیا کیا حق واجب ہے۔ حالانکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حقوق برباد کیے وہ کیسے بدلہ پائے گا؟ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میرے دوستوں یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ میں جائیں گے تو یہ جہالت دور ہو جائے گی، جو نشہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے غفلت کا وہ نشہ اتر جائے گا۔ ہاں پکی بات کہہ رہا ہوں، صحیح وقت لگائے اللہ کے راستے میں تو نشہ اتر جائے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، دین سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کی عبادت سے محبت پیدا ہوگی۔ ہاں آپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ جس طرح مدینے کے لوگ پہلے دشمن تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے، ان کو دعوت دی، ان کو تبلیغ کی، ان کو دین سمجھایا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر کے عمل کے لیے تیار ہو گئے، ان کے حالات بدل گئے، ان کی تنگیاں دور ہو گئی، دشمنیاں دور ہو گئی۔ ہاں ورنہ دشمنیاں چل رہی تھی، خون ریز لڑائیاں ہوتی تھی، اور زندگی میں کوئی برکت نہیں تھی، بہت پریشان تھے۔ وہ ساری پریشانیاں ختم۔ ایک بیماری بھی مدینے میں تھی، جیسے ایک وبا ہوتی ہے بیماری، لوگ جو مدینے جاتے تھے ان کو بخار آتا تھا، ایک خاص قسم کا بخار، ہما یثرب کہتے تھے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا، مدینہ کا بخار یہ مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے اور دین کے پہنچنے سے وہ بخار بھی ختم ہو گیا۔ یہ سب مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ اگر زندگیاں دین پر آئی سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال سے، مرتبوں سے، عہدوں سے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ مالدار ہو جاؤ تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دیندار بنو گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے کہ دیندار بنو گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ شہروں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی زندگی پرہیزگاری کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ گزارے، تابع داری سے گزارے، تو فرماتے ہم آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے۔ تو حالات جو بنیں گے وہ دین سے بنیں گے، تقویٰ اور پرہیزگاری، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اس کا یقین کرنا، جو ہوگا اللہ سے ہوگا، پھر اللہ کی تابع داری کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی دعوت دینا، یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو حالات صحیح ہو جائیں گے۔ باقی حکومت ملے، مال ملے، کاروبار ملے، اس سے حالات صحیح تو نہیں، اس سے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ حالات تو اللہ صحیح کرتا ہے، جیسے بچپنا اللہ دیتا ہے، جوانی اللہ دیتا ہے، بڑھاپا اللہ دیتا ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے بچپنا نہیں گزارتا، اور اپنی مرضی سے جوان نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ زندگی پر حالات قدرت سے لاتے ہیں کہ بچہ بنایا، جوان بنایا، بوڑھا بنایا، بیمار بنایا، تندرست بنایا۔ تو حالات اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اس نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی حالت کو اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ اللہ تمہارے اندر حالات پیدا کرتے ہیں، پہلے بچپنا پیدا کیا، پھر جوانی پیدا کی، پھر بوڑھاپا بنایا، پھر موت کی۔ تو یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ایسے ہی زندگی میں حالات، خوشگوار حالات، ناگوار حالات یہ اللہ لاوے گا۔ کب لاوے گا؟ کہ جب اللہ راضی ہوگا۔ اس سے میں نے پہلے بات کہی تھی کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کریں گے۔ ہاں سب کے ساتھ معاملے تھے، آسمان بھی ہمارے ساتھ، زمین بھی ہمارے ساتھ، ہوا پانی بھی ہمارے ساتھ، دل بھی ایک سو جائیں گے، سارے حالات ایک ہی علاج ہے، وہ ہے دین۔ کہ دین آ گئے تو اللہ راضی ہو کر کے سارے حالات ٹھیک کرے گا، یہ وعدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں دنیا میں دین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جب دنیا میں دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آخرت کی کامیابی ہوگی، آخرت کی کامیابی ہوگی اور دنیا میں برکتیں ہوگی۔ دنیا کی برکت ملے گی، آخرت کا بدلہ ملے گا۔ یہ اس پر ہے کہ زندگی میں دین آوے، ایمان آوے، عبادت آوے، اخلاق آوے، اخلاص آوے، یہ چیزیں زندگیوں میں آوے۔
اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، پیسوں کی فکر ہو رہی ہے. حالانکہ پیسوں سے کام نہیں بنتے، اللہ کی قدرت سے کام بنتے ہیں. اللہ دکھاتا ہے پیسے بھی ہے اور کام نہیں بن رہا ہے، دوا بھی ہے اور تندرستی نہیں ہو رہی ہے. ایسے حالات اللہ لا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے اور کوئی نہیں. اس لیے حدیثوں میں ہمیں دعوت دی ہے کہ اللہ کو راضی کر لو اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کر لو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اللہ راضی ہوگا دین سے، بے دینی سے ناراض ہے. بے دینی سے ناراض ہے، دین سے راضی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس محنت کا یہی مقصد ہے کہ زندگیوں میں دین آوے، ایمان میں قوت آوے، عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے خوف پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بنے. ہاں یہ مقصود ہے. اور اپنے دین کے لیے جان مال لگانے والے بنے. مسلمان اپنے دین کے لیے جان مال لگاتا ہے تاکہ دنیا میں دین آوے. ہمارے ذمے ہے کہ دین کے پابند بنو، دین کی نصرت کرو، اپنے دین کے پابند بھی بنو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو. دین کی مدد کے لیے یہ عمل دیا ہے اور پابندی کے لیے دین سیکھنا ہے. دین سیکھیں گے تو دین کی پابندی ہوگی، دین سے جاہل رہیں گے تو کیسے پابندی ہوگی؟ تو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے. تو اس کے لیے سب حضرات نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے. انشاءاللہ نیت